السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خاندان جو خوشحال ہے۔ اس خاندان کے افراد اچھا کھاتے پیتے اور پہنتے اوڑھتے ہیں مگر قربانی نہیں کرتے۔ ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم پر کن حالات میں قربانی فرض ہے؟ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے؟ یہ اور اس جیسے دوسرے سوالات کے جوابات کے لیے جڑے رہیے ہماری ویڈیو کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی آن کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ڈائریکٹ آپ کے پاس آتی رہے۔ جیسے جیسے ہم جدید زمانے کے پیروکار بن کر ماڈرن بنتے جا رہے ہیں، ہم نے ہر معاملے میں اپنی سہولت کے مطابق آسانی ڈھونڈ لی ہے۔ جیسے بہت سے لوگ جو صاحب استطاعت ہوتے ہیں مگر اس کے باوجود قربانی جیسے اہم فریضے سے نظریں چراتے ہیں، اور اکثریت یہ کہہ کر اپنے آپ کو بری ذمہ کر لیتے ہیں کہ ہم پر قربانی واجب نہیں کیونکہ ہم تو گزارا ہی بہت مشکل سے کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قربانی کن پر واجب ہے اور کن پر نہیں۔ قربانی ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے۔ قربانی کے لیے واجب ہونے کا نصاب وہی ہے جو صدقہ فطر کے واجب ہونے کا نصاب ہے، یعنی جس عاقل، بالغ، مقیم مسلمان مرد یا عورت کی ملکیت میں قربانی کے ایام میں قرض کی رقم ادا کرنے کے بعد 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر رقم ہو، یا تجارت کا سامان یا ضرورت سے زائد اتنا سامان موجود ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو، تو ایسے مرد و عورت پر قربانی واجب ہے۔ خیال رہے کہ اس مال یا رقم پر 1 سال گزرنے کی شرط نہیں ہے۔ ذی الحجہ کی 12ویں تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے اگر نصاب کا مالک ہو جائے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ صاحب استطاعت کے لیے قربانی کرنا سنت موقدہ ہے۔ اگر کوئی شخص استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ بہت بڑے فضل و برکت سے محروم رہے گا۔ قربانی سنت موقدہ ہے۔ جس کے پاس مالی استطاعت ہو اسے قربانی ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ یہ عید الاضحیٰ اور ایام تشریق کی عبادات میں سے ایک اہم ترین عبادت ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے فضیلت والا دن قربانی کا دن یعنی 10 ذی الحجہ ہے، پھر 11 ذی الحجہ ہے۔ یوم النحر اور ایام تشریق کے دنوں میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کی خاطر جو اونٹ، گائے، بکری ذبح کی جائے گی اسے قربانی کہتے ہیں، اور اسے صاحب حیثیت مسلمانوں کے لیے ضروری امر قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورہ کوثر آیت نمبر 2۔ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ عربی زبان میں امر کا صیغہ عموماً وجوب کے لیے ہوا کرتا ہے۔ قربانی عام لوگوں کے لیے ہے جبکہ ہدی صرف قارن اور متمتع حاجی کے لیے ہے۔ قربانی جہاں چاہیں ذبح کر دیں، جبکہ ہدی صرف مینا یا مکہ میں ذبح ہوگی۔ ہدی ہر حاجی کی طرف سے ہوتی ہے جبکہ ایک قربانی پورے خاندان کی طرف سے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہمیشہ قربانی کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، آپ ہر سال سفید اور سیاہ رنگ کے بڑے بڑے سینگوں والے 2 مینڈوں کی قربانی دیا کرتے تھے۔ استطاعت ہونے کے باوجود جو قربانی نہ کرے تو اس شخص سے بڑھ کر بدنصیب کون ہوگا جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس استطاعت ہو اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ امر کس قدر ضروری ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ قربانی کرنا افضل ہے یا اس کی قیمت کو صدقہ کر سکتے ہیں، تو اس کا جواب ہے کہ قربانی کرنا اور اس کے گوشت کو تقسیم کرنا افضل ہے، کیونکہ قربانی کا اہم مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا اور اس کے حکم کی تعمیل ہے، اور یہ سال میں ایک ہی بار کرنی ہوتی ہے، جبکہ صدقہ تو کسی بھی وقت ادا کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، مالی صدقہ قربانی کا بدل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اسے قرض لے کر قربانی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جو شخص قربانی کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اسے اس بنیاد پر قربانی کرنے کا ثواب ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کر دی تھی، جیسا کہ آپ نے ایک مینڈھا ذبح کرتے وقت فرمایا، اے اللہ، یہ میری اور میری امت کے ان افراد کی طرف سے ہے جنہوں نے عدم استطاعت کی بنیاد پر قربانی نہیں کی۔
تو اس عید کوشش کریں کہ اس فریضے کی ادائیگی ہر صورت ممکن بنایا جائے تاکہ اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔